قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ آدمی رہتا تھا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا اور وہ چھوٹا تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیاں تھی۔ اس بزرگ نے اس گائے کی بچیاں کو لے کر جنگل میں ایک درخت کے ساتھ باندھا اور درخت کو یوں فرمایا کہ اے درخت، میں تجھے اس گائے کی بچیاں کو اس وقت تک امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے اور واپس گھر کو آیا۔ وقت گزرتے ساتھ وہ وفات ہو گیا، اس کا بیٹا جب وہ بڑا ہو گیا، وقت گزرتے اس کا بیٹا جوان ہو گیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو وہ بہت ایماندار اور نہایت صالح آدمی تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، دوسرے حصے میں وہ سوتا، اور تیسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اسی طرح دن کو وہ جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتا تھا، اور جو پیسے وہ کماتا ان میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، دوسرے حصے کو اپنے اوپر خرچ کرتا، اور تیسرے حصے کو اپنی ماں کو دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے نصیحت کی کہ اے بیٹے، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں ایک گائے کی بچیا کو چھوڑا تھا، اور اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھا تھا اور وہیں پر اسے امانت دی تھی۔ تو اس کی ماں نے اسے نصیحت کی کہ اسے واپس لا کر فروخت کیا جائے۔ جب وہ شخص جنگل میں گیا تو اس کی ماں نے اسے یہ نصیحت کی کہ درخت کے پاس جا کر یہ کہنا کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا، میرے باپ کی امانت کو مجھے واپس کر دیں۔ جب وہ جوان کیا، اس نے وہی نصیحت دہرائی تو گائے کی بچیاں دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کی ماں نے اسے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا رنگ پیلے رنگ کا ہوگا، وہ گائے کی بچیاں۔ جب اس نے اسے گھر لایا تو اس کی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ اسے بازار میں فروخت کیا جائے، اور میرے مشورے کے بغیر فروخت مت کرنا، کم سے کم 3 دینار پر فروخت کیا جائے، کیونکہ اس وقت اس کا ریٹ یہی تھا۔ جب وہ شخص بازار گیا تو بازار میں اسے ایک انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ اس نے اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ مجھ پر فروخت کرے، میں آپ کو 3 دینار سے بھی زیادہ دوں گا، اور اپنے ماں سے مشورہ مت کرے۔ تو جوان نے کہا اگر آپ مجھے 3 سے اگر چاہے جتنی بھی دینار دیں، میں اپنے ماں کے مشورے کے بغیر کبھی نہیں فروخت کروں گا۔ جب وہ گھر واپس آیا، اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے اسے کہا کہ شاید یہ فرشتہ ہو یا نیک انسان ہو، آپ صبح اسی شخص سے دوبارہ ملیں اور اس سے فرمائیں کہ ہم اسے کتنے پر فروخت کریں اور کب فروخت کریں۔ جب وہ جوان کل صبح دوبارہ بازار گیا تو راستے میں وہی شخص فرشتہ انسانی شکل میں جو تھا دوبارہ ملا۔ اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اسے کب اور کتنے پر فروخت کرے۔ فرشتے نے جواب دیا، انسان کی شکل میں جو تھا، اس نے جواب دیا کہ اسے ابھی فروخت نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ آئیں گے اور وہ آپ سے خریدیں گے 1 کھال سونے کے برابر۔
تو وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص جو بہت ہی امیر تھا، جس کا نام عمیل تھا، اسے کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ لوگ اس قاتل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں، اس کی دم کی ہڈی سے اس کی لاش کو ماریں اور یہ خود بخود بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ گائے کس شکل، کس رنگ، کس میں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا کچھ نشانات جو تھے اس گائے میں وہ سب بتا دیے۔ وہ لوگ گھومتے گئے، آخر اس شخص کے گھر کے پاس آئے۔ جب اسی شخص کے گھر کے پاس آئے تو اس جوان سے کہا کہ آپ یہ گائے کتنی پر بیچتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک کال، گائے کی کال کے برابر سونے جو ہوتے ہیں اتنے میں بیچتا ہوں۔ سونے دے کر انہوں نے گائے فروخت کر ڈالا۔ جب انہوں نے انہیں ذبح کر دیا، اس کی دم کی ہڈی سے اس کی لاش کو ماری، تو وہ لاش بول پڑا کہ مجھے میرے چاچے کے 2 بیٹوں نے قتل کیا تھا، میرے پیسوں کی وجہ سے مجھے قتل کر ڈالا، انہوں نے لالچ کی۔